أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے تو آپ کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل تھی جو آج آیت شریفہ میں تلاوت کی گئی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ جو لوگ یہاں آباد ہوں ان میں ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی یہ دعا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول ہوئی، کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی نسل میں صرف آپ علیہ السلام ہی پیغمبر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور اس دعا کے ضمن میں جو آنے والے نبی کے ذمے جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیے تھے وہ سبھی دعاؤں کی صورت میں قبول ہوئے۔ مثلا حضرت ابراہیم نے دعا میں عرض کی تھی، ایسے پیغمبر بھیجیں یتلو علیہم آیاتی، جو آپ کی آیات لوگوں کو تلاوت کر کے سنائیں، مطلب جو وحی الہی نازل ہو قرآن کریم اس کے الفاظ لوگوں کو سکھائیں، تلاوت بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو قرآن کریم کے الفاظ سکھائے، تلاوت بتائی۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور ایسی قبول ہوئی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قریب کھڑا گھوڑا ہنہنانے لگا، بدکنے لگا۔ آپ تلاوت روک دیتے، خاموش کھڑا ہو جاتا، پھر تلاوت شروع کرتے، پھر بدکنے لگتا۔ یہ باجرہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو ابی بن کعب، تمہارا قرآن سننے فرشتے اتر رہے تھے، اور اس گھوڑے نے ان کی آمد محسوس کی۔ جب تم تلاوت کرتے فرشتے اترتے تو گھوڑا اس خوشی میں ہلنے جلنے لگتا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ نبوت میں سے ایک فریضہ کی، یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت کی، یہ تکمیل فرمائی۔ دوسری چیز جو دعا میں فریضہ نبوت کے طور پر تھی، یعلمہم الکتاب والحکمہ،
کہ الفاظ بھی وہ اپنی امت کو سکھائیں اور ان الفاظ کی تعلیم بھی دیں. مطلب ان الفاظ میں اللہ جل شانہ بندوں سے چاہتے کیا ہے، اللہ جل شانہ کے احکامات کیا ہیں، قرآن پاک کی وہ آیتیں کیا تقاضا کرتی ہیں، انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے. الفاظ کی تعلیم بھی آپ ہی دیں، الفاظ کی تعلیم بھی آپ ہی دیں. پھر اس تعلیم کے ساتھ ساتھ یزکیہم، صحابہ کرام اور اپنی امت، ان کے سینوں کی دلوں کی صفائی بھی آپ ہی کریں. تزکیہ کہتے ہیں مانجنے کو. جیسے کوئی برتن پہلے لوگ ریت وغیرہ سے مانجتے تھے، اب اور چیزیں نکل آئیں، مانجنے میں برتن بالکل صاف ہو جاتا ہے، کوئی چکنائی نہیں رہتی. تو قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم بھی آپ دیں اور ان کے معنی کی تعلیم بھی آپ دیں، حکمت کی تعلیم بھی آپ دیں. مطلب قرآن پاک کی تہ میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، سامنے لفظوں میں ذکر نہیں، تعلیم میں ذکر نہیں، ایمانی فراست سے سمجھی جا سکتی ہیں، وہ تعلیم بھی آپ دیں. اور پھر ان سارے الفاظ اور یہ ساری تعلیم، اس سے آپ صحابہ کے سینوں کو مانج دیں. ان سینوں کے اندر کسی قسم کی کوئی کدورت، کسی قسم کی کوئی روحانی بیماری، حسد، بغض، شرک، کفر، گناہوں کی محبت، ہر چیز ختم ہو جائے. یہ دل مانجے جائیں اور پاک صاف ہو جائیں. معلوم یہ ہوا کہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 قرآن پاک کے الفاظ، یہ بھی سیکھنے چاہیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ نبوت میں شامل ہیں. اس لیے تو آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. دوسری چیز، آپ کے فریضہ نبوت میں قرآن پاک کی تعلیم لینا، قرآن پاک میں چھپی حکمت کی باتیں سمجھنا، یہ بھی ضروری. اور تیسری چیز کہ قرآن پاک کے ذریعے اپنے باطن کی اصلاح، قرآن پاک کے ذریعے اپنے باطن کی اصلاح، یہ بھی ضروری، اس پر بھی توجہ چاہیے. ایک چیز اور بھی سمجھ لینی چاہیے، قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا تو مخاطب سارے کے سارے عربی سمجھنے والے تھے، ذہین لوگ تھے، ایسے کوئی ہماری طرح نہیں تھے. اتنے ذہین تھے کہ آپس میں جنگیں لڑتے تو لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو شعروں میں جواب دیتے تھے، ادھر سے شعر کہا، ادھر سے شعر کہا. یعنی ایسے نازک وقت میں بھی ایسے چاقو چوبند دماغ والے تھے. ان لوگوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہ کوئی آیت اتری اور کوئی سورت اتری تو وہ بتا دی کہ اب عربی تو سمجھتے ہی ہیں، جیسے چاہے پڑھیں گے آگے عربی سے خود ہی سمجھیں گے اور جو چیز اس سے سیکھنی ہے حاصل کرنی ہے خود ہی کریں گے. ایسے نہیں، الفاظ بھی آپ نے خود سکھائے، آپ کے فریضہ نبوت میں شامل. تعلیم، کتاب و حکمت آپ نے خود دی، آپ کے فریضہ نبوت میں شامل. اور پھر اس قرآن پاک کے ذریعے سینوں کی صفائی، روحانی روگوں کا علاج، یہ بھی آپ نے خود ہی کیا، یہ بھی آپ کے فریضہ نبوت میں شامل. معلوم یہ ہوا کہ قرآن و سنت خود سمجھنی نہیں، تربیت چاہیے. صحابہ کرام عربی جانتے تھے، ان کی تربیت ہوئی، لفظ بھی سکھائے، تعلیم بھی دی، اس کے ذریعے سینوں کو صاف بھی کیا. تو ہم جیسوں کو تربیت کی ضرورت نہیں. آج بس آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی امام نہیں، کوئی فقیہ نہیں، اور ہم جو چاہے کریں، جس طرح چاہیں قرآن و حدیث سمجھیں. ایسے کام ممکن ہے. تربیت ضروری ہے. لفظ بھی سکھانے والا سکھائے گا، تعلیم بھی تعلیم دینے والا دے گا،
اور اس کے ذریعے سینوں کی صفائی بھی، جس طرح روحانی سلسلے ہیں، مشائخ ہیں، ان کی بیعت سے انسان اپنی تربیت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں فرائض نبوت میں ہیں، یہ ساری چیزیں کار نبوت ہیں، سبھی کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا، لفظ بھی سیکھنے ہوں گے، تعلیم بھی اور تزکیہ بھی۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔